ہندی تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میں اب بتانے لگا ہوں کہ جس سے حضور خوش ہو جائیں اس کو زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ ان کا نام تھا حضرت رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہندوستان کا علاقہ ہے بٹھنڈا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کو امام اسقلانی نے روایت کیا ہے الاستیعاب فی معرفت الصحاب۔ آقا علیہ السلام کی کل صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا تو صحابہ اکرام میں ان کا بھی ذکر کیا، اور علامہ جامی نے نفات الانس میں اس کو روایت کیا ہے۔ ہندوستان کے علاقے بٹھنڈا میں رہتے تھے، 700 سال عمر پائی۔ ایک روز لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے، آقا علیہ السلام مکہ مدینہ کے رہنے والے، آپ نے کیسے اسلام قبول کیا اور آقا کی بارگاہ میں کیسے پہنچے اور کیسے صحابی بنے، ہمیں واقعہ سنائیں۔ پہلے منع کرتے رہے، لوگوں کے اصرار پہ فرمایا اچھا اصرار کرتے ہو تو سنو، سنا دیتا ہوں۔ فرماتے میں عین جوان تھا، جوانی پہ تھا، اور میں تاجر تھا، ہندوستان سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے، سامان بیچتے تھے، خرید کے لاتے تھے۔ فرماتے ہیں ملک شام جا رہے تھے ہندوستان سے، مکہ کے قریب ایک وادی تھی، وہاں سے ہمارا گزر ہوا۔ اچانک بارش برسنے لگی، بڑی تیز زور کی بارش برسنے لگی۔ اس بارش میں، اس وادی میں نے دیکھا کہ ایک معصوم پیارا خوبصورت بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت رتن ہندی فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسا حسین کبھی دیکھا نہ تھا اور ایسا جمیل کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا اس وادی میں، بارش زور کی برسنے لگی تو بکریاں نالے پانی کے ساتھ بھر کے بہنے لگے۔ بکریاں اپنے گھر کی طرف دوڑیں، آگے نالا آیا تو بکریاں چھلانگ لگا کے نالا پار کر گئیں۔ وہ معصوم پیارا خوبصورت بچہ نالے کے دوسری طرف اب کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں۔ معصوم چھوٹا تھا، ننھی عمر تھی کہ کوئی آئے تو مجھے اٹھا کے نالا پار کرا دے۔ فرماتے ہیں میری قسمت مقدر، قسمت مجھے وہاں پہ لے گئی۔ میں آگے بڑھا، پوچھا بیٹے پیار سے، بیٹے آپ نے نالا پار کرنا ہے؟ ان کی زبان عربی تھی، میں سمجھ تو نہ سکا، مگر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ میں نے پیار سے کندھے پہ اٹھایا، نالا پار کرا دیا۔ فرماتے نالے کے اس طرف جب میں نے ان کو اتارا تو انہوں نے اپنی میٹھی پیاری زبان سے کہا مجھے نالا پار کرانے والے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ فرماتے انہوں نے ایک قدم اٹھایا، پھر کہا مجھے نالا پار کرانے والے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ پھر قدم اٹھایا، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ فرماتے 7 بار اس بچے نے کہا نالا پار کرانے والے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ فرماتے ہیں یہ جو 700 سال دیکھ رہے ہو میری عمر کو ہونے کو ہیں، اسی بچے کی دعا کا صدقہ تھا، اس کے ایک دعا کے صدقے سے 100 سال زندگی ملی۔ فرماتے ہیں ہم تخیلات میں تھے اور رشک میں تھے کہ عام طور پہ اتنے سے بچے کو کوئی شعور نہیں رہتا، کوئی اس کی مدد کرے تو دعا دے دے۔ عجیب خوبصورت بچہ ہے، نالا پار کرایا ہے تو 7 بار دعا دیتا ہے۔ آپ آقا کو خوش کریں گے تو اندازہ کریں حضور کتنی دعائیں دیں۔ فرماتے ہم چلے گئے، وہ بچہ اپنے گھر چلا گیا، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ 50 51 52 سال کا کم و بیش عرصہ گزر گیا۔ ہم ہندوستان میں بیٹھے تھے اپنے گھر میں، ہم نے دیکھا ایک شام اچانک دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر واپس جڑ گیا۔ اب پورے ہندوستان میں ذکر چھڑنے لگا، ہر کوئی پوچھتا ہے بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تم نے دیکھا؟ ہر کوئی جواب دیتا ہاں میں نے دیکھا 2 ٹکڑے ہوتے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اہل علم سے کیسے ہوا، کس نے کیا؟ ہر کوئی کہتا ہے بھی 2 ٹکڑے ہوتے تو دیکھا ہے، مگر علم نہیں کس نے کیا اور کیسے ہوا۔ بات ختم ہو گئی۔ انہی دنوں مکہ شہر سے ایک تجارت کے لیے قافلہ آیا ہندوستان، تو ایک عظیم واقعہ تھا ان دنوں کا، جیسے ہمارے ہاں سانحے ہوتے ہیں واقعات تو اس کی خبریں پھر پھیلتی ہیں، جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ عظیم واقعہ تھا اس وقت کا۔ باتوں باتوں میں وہ تجارت کے قافلے میں کسی نے کہا بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تم نے دیکھا؟ مکہ والوں میں سے کسی نے کہا۔ اب ہندوستان والے چونک پڑے، انہوں نے کہا بھی تم نے بھی دیکھا مکہ میں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا۔ ہندوستان والے کہتے ہیں دیکھا تو ہم نے ہے، مگر ہمیں علم نہیں کیسے ہوا۔ مکہ کے تاجر کہتے ہیں ہمیں علم ہے، مکہ شہر میں ایک جوان ہے محمد نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ اگر نبی ہو تو چاند 2 ٹکڑے کر دو، اس نے فقط انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ کیا تو جڑ گیا۔
حضرت رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس جوان کی زیارت کی جائے، اس سے ملا جائے۔ فرماتے ہیں میں ہندوستان سے ارادہ کر کے چلا اور سفر طے کرتے کرتے شہر مکہ پہنچا۔ یہاں پہ آیا تو مجھے خبر ملی کہ وہ محبوب تو مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں مکہ سے چلا مدینہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے جرمٹ میں چاند چمک رہا ہو، چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرماتے ہیں میں بھی مجلس میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، ہر کوئی آتا آقا دعا کر دیں بیمار ہوں۔ حضور فرماتے اللہ بھلا کرے گا، شفا دے گا، شفا مل جاتی وہ چلا جاتا۔ کوئی آتا آقا اولاد کہا نہیں مانتی، آقا دعا کر دیتے اولاد فرما بردار ہو گئی۔ ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کے آتا، حضور دعا کرتے وہ چلا جاتا۔ فرماتے ہیں جب سارے چلے گئے میری باری آئی، میں بھی آگے بڑھا۔ میں نے کہا جی سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤں۔ جب یہ کہا تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا ہندوستان سے آنے والے رتن ہندی، تیرے لیے وہ بچپن کا معجزہ کافی نہیں جب کندھوں پہ اٹھا کے نالا پار کرایا تھا اور میں نے 7 بار کہا تھا جا اللہ تیری امت دراز کر، تیرے لیے تیرے لیے وہ بچپن کا معجزہ کافی نہیں۔ حضرت رتن ہندی فرماتے ہیں سننا تھا میں قدموں میں گر گیا، آقا کلمہ پڑھا دیں۔ وہ محبوب جو بچپن کی عمر میں ہو، اس وقت آقا کو خوش کیا ہو، 50-60 سال گزر جائیں، چہرے کی حیت بدل جائے، خد و خال بدل جائیں، پہچان بدل جائے، لباس بدل جائے، وجود بدل جائے،